We're going to go ahead and get the program started for tonight with recitation of Hadith Kissa by marhum Syed Murtaza Rizvi's cousin Ali Abbas Jafri. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Can everyone please recite the Surah Fatiha? Start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به أصرت أن أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء.
فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأغمأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم أن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس
الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام. ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت إليهم الرحمة
واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا أفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله وفرج الله عما على مغموم الله فكشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا أفاذوا وسويدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Thank you, brother Ali Abbas Jafri. That was a beautiful recitation. Please recite another salawat for him. I would now like to invite Maulana Jawad Wahidi for recitation of Surah Yasin. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please recite the Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Al-Ikhlas for all marhumin, especially our dear brother Rizvi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillah. First of all, I would like to convey my condolences again to the entire beloved and dear family of Rizvi, and the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam is the key for salvation, inshallah, in the day of resurrection. And our dear brother Syed Murtaza is someone who dearly loved the Ahlul Bayt alayhim as-salam, who shed tears for Abu Abdullah Imam al-Hussein alayhi salatu was-salam. And those tears are valuable. One of our late scholar who wrote many books, once he said that after writing all these books and giving all these lectures and perhaps lots of followers who were inspired by his work, by his dedication, by his
ma'nawiyah and spirituality, after all these works, the only thing that I have hope in, is those tears that I shed for Abu Abdullah Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. So it's a great vehicle for us to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala sincerely from the bottom of my heart that He grants our dear brother Syed Murtaza Rizvi the intercession of our beloved mother Sayyidatuna Zahra Salamullahi alayha, and grant him the status that Bibi Zahra be the host of him, insha'Allah, in the Alamul Barzakh. And also to my dear brother Syed Habib and his entire family, brother Syed Daniel, and Syed Murtaza's mother and sister. May Allah grant you all patience and elevate your status through practicing patience and sabr, and elevate the status of our dear brother Syed Murtaza, insha'Allah. Recite a loud salawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا أكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. I speak on behalf of the Rizvi family to Maulana Jawad Wahidi. The family is very grateful and thankful to having you here in our community and helping them through this time and showing them love and compassion during this great loss for not only them, but the entire community. Please recite another loud salawat for Maulana Jawad Wahidi.
I would now like to request Brother Daniel Rizvi and Minhal Rizvi to recite a salam for Brother Murtaza Rizvi. They are the brothers of Brother Murtaza Rizvi. Bar Muhammad wa ale Muhammad salawat. Surah Fatiha. خوشنودی مولا عباس بلند ترین صلوات. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. جلتے خیموں سے صدائی سر کرب و بلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. جلتے خیموں سے صدائی سر کرب و بلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. تنہا اٹھارہ برادر کی بہن ہے بن میں. نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں. نیند سے جاگو چنی زینب مضطر کی ردا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر. دیکھو بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر. کٹ گیا سے بیت پیمبر کبھی سجدے میں گلا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. میرا اکبر میرا اصغر میرا قاسم نہ رہا. دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ رہا. نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے. ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں. زندگی گزرے گی زینب
کی تیرے ماتم میں مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے نوحر ہان یہ زینب خطبہ دے عباس تم نہیں کرتے ہو عباس سے ہمارا احساس قافلہ بے سر و سامان سوئے شام چلا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد صلوات. I would now like to invite Brother Salman Hussain to recite As-Salam. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. اے نازوں کے پالے ذرا سا ٹھہر جا کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا. کہ یونو محمد کی ماں رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر. مگر پھر بھی نوکے سنا رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے. وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ قلعہ پر ہے نوحہ. وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغرا یہاں پر سکینہ قلعہ پر ہے نوحہ.
بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا را، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدا را، وہ لے لے کے بس ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، بر محمد و آل محمد سلام۔ Thank you, Brother Salman. Please recite another loud salawat for him. I would now like to request Ustad Razali Uncle to come up and recite Marsia. Bar Muhammad wa Ale Muhammad Salawat. آواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھیے بہت بلند۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو، رن سے حسین لاتے ہیں اکبر کی لاش کو،
مٹائے ہیں کلے جیسے دل بر کی لاش کو فرماتے ہیں یہ ثانیے جعفر کی لاش کو بھیا بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو امداد کا یہ وقت ہے مجھنا توان کی امداد کا یہ وقت ہے مجھنا توان کی اٹھتی نہیں ضعیف سے میت جوان کی رن سے حسین لا بلند صلوات ایک پڑھتا پھر دور پڑھنے بعد بارے دیگر سلام حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا گھبرانا نہیں ہے سلامی حشر خوف کچھ کھانا جس کسی نے رتبہ جانا نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ باد حب علی پی کر نہ بہکوں گا کبھی میں غدیر خم کا مستانہ ہوں دیوانہ حشر کے دن خوف
کچھ کھانا کیا تعجب ہے یہی کہہ کر نسیری چھوٹ جائے ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا حشر کے دن خوف کچھ کھانے نہیں اے میرے ساقی خدا رکھے تیری دریا دلی اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں مولد حیدر سے پہلے کیا تھا پھر کیا ہو گیا اب وہی کعبہ خدا کا گھر ہے بت خانہ حشر کے بعد قتل اقربا خیمے میں جب آئے حسین ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا حشر کے دن سورہ فاتحہ نعرے صلوات لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو
چھد گیا برچی سے اکبر کا گلے جا بانو دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینکے سر سے فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر سے پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر شاہ کے کاندھے پہ دیکھا لی اکبر کو نڈھال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کے ہے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خصال راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دین سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبھی سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم پاس کوئی
ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، کہہ کہ یہ لاشیں پسر خیمے میں لائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی، شین فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، ہاتھ سینے سے اٹھا کر تو مجھے دکھلاؤ، پردہ اس تنگ قبا کا تو ذرا سرکاؤ، مجھ سے کہتے ہو کہ امانا پڑھاچیں کھاؤ، دیکھ لوں چاند سی چھاتی کو تو پھر سمجھاؤ، دیکھ لوں چاند سی چھاتی کو پھر سمجھاؤ، سر نہیں پیٹنے کی جان نہ کھوں گی میں، تم سلامت ہو تو پھر کاہے کو روں گی میں، تم سلامت ہو تو پھر کاہے کو روں گی میں، سرد ایک آہ بھری سینے سے یہ سوچ کے بعد ملک الموت نے چاہا کہ کرے قطع حیات، ہچکی ایک آئے تڑپنے لگا، نیک صفات ہٹ گئے سینے سے، وہ خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ ہٹ گئے سینے سے، وہ خون میں ڈوبے ہوئے ہاتھ، بانو چلائے مگر دم نہ پسرنے دیکھا، زخم ایک چھاتی میں سوراخ جگر میں دیکھا، زخم ایک چھاتی میں سوراخ جگر میں دیکھا، لاش اکبر کی جو
दल से उठा लाए हुसैन। अल्लाह आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया। Please recite another loud salawat for the reciters. We're going to now distribute the Holy Quran amongst us to complete another one in the name of Brother Murtaza Rizvi. Start off with chapter 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, all the way, 27 through 30, Brother Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Please recite Surah Fatiha and 3 Surah Ikhlas for Brother Syed Murtaza Rizvi, Brother Khurram Ali, Sister Rubab Raza, Brother Qasim Raza, Brother Naim Rizvi, Brother Ammar Zedi, and all young souls and every other Momineen and Mominat who we have lost in this community. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I would also like to extend the condolences and the love of Maulana Mudassir Shah to the family of Brother Murtaza Rizvi. He is also a guiding light in our community and is here for all of us during our good times and our bad times, inshallah. I also have a couple of announcements on behalf of MOMIN Center. On Sunday, February 4th at 3 o'clock, there will be an Esaale Sawaab Majlis for Syed Iqbal Hussain Rizvi, son of Syed Badrul Hassan Rizvi, father of Zia Rizvi. Also, there are Hayat-e-Tayyibah Quran classes on Monday and Wednesday, every Monday and Wednesday at 5 o'clock through 7 o'clock every week, inshallah. I would now like to invite Maulana Bilal Rizvi to the member and inshallah have a speech for us. He is the brother of Syed Murtaza Rizvi. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. एक मरतबा सूरत अल-फातिहा, 3 मरतबा सूरत अल-इखलास, मुर्तज़ा रिज़वी, इब्न हबीब रिज़वी, आले जाफ़र रिज़वी, शमशीर हैदर जाफ़री, खुर्शीद ज़हरा जाफ़री, कमर जाफ़री, अकबर जाफ़री, फरज़ाना रिज़वी, खुर्रम रज़ा, रबाब रज़ा, खुर्रम अली, रबाब रज़ा और तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बिस्मिल्लाह। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المنتخبين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكادمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء صدق الله العلي العظيم. For the love of Ahlul Bayt alayhim as-salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. For the love of Fatimah al-Zahra in particular, a second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. For the hastening of the reappearance of the master of our time, a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The majlis is one of Esaale Sawaab. And normally in these majalis, the topics are different aspects of human life, death, and our existence. And this is something which is a theme that the Quran has spoken about in a number of different places. But there's one place which is especially unique. Because when you look at all of the chapters within the Quran, there is one chapter that Allah, He chose and He named after mankind when He called it Al-Insan. And you find that is the 76th chapter of the Holy Quran. Within that chapter, Allah, He begins to describe our existence and the reality of our existence. And when He begins this description, the first verse He says, is that هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. That was there not a time period for mankind that he was not even mentioned, that there was no mention of him because he wasn't anything which existed. But after that time, the Quran, it says, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. That after that, we created insan and mankind from a mixture of sperm in order that we can test him. That you find over here within this ayat, that when Allah is speaking about the order of our existence and the reason of our existence, one of the things that He mentions is that you have been created for hardship. And you have been created for trial and test. Not because trial and test is the end point or that Allah wants us to suffer. But in reality, there is something which a human being cannot attain without being tested. That without hardship, your potential isn't on display. And without hardship, you find that they are not able to elevate themselves. That's why when you look in history, you find that no one was tested more than the prophets and the imams of Ahlul Bayt.
And Rasulullah would very famously say, Ma udiya nabiyun kama uditu. That no prophet was given aziyah, no prophet was given difficulty like I, Rasulullah. You know, another verse of the Quran which is very famous, which each and every one of you know, Allah, He describes these trials, these difficulties in a more detailed manner. And over there He says, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. That we're going to test you. And when we test you, we're going to test you with hunger. And we're going to test you with the loss of wealth and the loss of life, with the loss of offspring. But then the Quran, after it does all of this, it says, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. The Quran, it says, after all of these different tests and trials that you'll go through, Allah, He gives glad tidings to those individuals who are patient. You know, normally basharat and glad tidings is for things which are positive. If something is negative in and of itself, Allah would not give you basharat. He would not give you good news for that reality. And over here in this ayat of the Quran, after speaking about all of these different hardships, Allah, He is giving basharat and good news to those individuals who are tested. And you find in reality, this demonstrates that, oh human being, those tests and trials which you face are in reality a blessing for you. And that's why another verse of the Quran, when it describes mankind and its relationship with tests, Allah, He says, وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. That Allah has overflowed His blessings upon you. These blessings which are external and inward as well. Blessings which are outward and external is something which each and every person can understand. But what are these blessings which are inwards? And you find that there are many, when they understood this ayat, they said those things which at the outward are bitter, that they may not be easy for you to swallow, but in reality there is a benefit, there is something which elevates you. These are those blessings. So you find this is the second thing which the verse it mentions. But then after speaking in Surah Al-Insan that, oh human being, you didn't exist. And then it says we created you. And when we created you, we tested you. After that, in the third ayat, Allah, He says, Inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura. That after you have been created and tested, then guidance immediately comes into your life. And after you have received this guidance, there are two options in front of you. Either you will be thankful, or you will be ungrateful, or you'll deny that guidance. You see, there are many different aspects which are normally spoken of in these majalis about human life. But the aspect that I wanted to focus on tonight, and to focus on in the form of a question, is the question of guidance and what exactly is guidance. But this question is something in a different garb. And that garb which I want to analyze this question is that when you look at the Quran, you find that there are a number of ayat and verses in the Quran which say that Allah misguides people. Now the question of analysis tonight is that what does it mean for Allah to misguide? And can we actually ascribe this act of misguidance to Allah? In other words, जो सवाल पेश नज़र है कि क्या Allah लोगों को गुमराह करता है? Because when you look outwardly, there are many verses in the Quran which state this. That, for example, there's one verse of the Quran that says, فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. That those whom Allah wants to guide, He expands the breast. Yani yashra sadrahu, the expansion of the breast is that Allah, He prepares that individual to submit to the truth.
that when the truth is presented towards him, when Islam is presented towards him, Allah increases the capacity of that individual that when it is presented, that he submits towards it. But then after that, you find the verse, it continues, and it says, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. But then there are other individuals that when Allah wants to misguide them, He constricts and tightens the breast of those individuals as if they're going through the sky. So in other words, this ayat is saying what? That there is one group that Allah is guiding. And then it's saying that there is another group that Allah is misguiding. Now, I'll give you another example. There's another verse from Surah An-Nisa, chapter 4, verse 88. Allah, when He speaks to the Prophet, He says, أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ. That do you want to guide those whom Allah has misguided? وَمَن يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Those individuals whom Allah has misguided, there is no path for those individuals. And aside from that, there are dozens of verses in the Quran which use the phrase يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. That Allah misguides whom He wants to misguide, and Allah, He guides whom He wants to guide. You see, the fruit and the benefit of this discussion tonight is that the way you understand this question has a profound impact on the way that you live life. And this is something that we see in the Quran, that we see in the narrations, that the way you understand the world, the way you understand your own human existence will have a profound impact on the way that you live within this world. You know, Amir al-Mu'mineen has a line in Nahj al-Balagha that when he speaks about this world, he says, Man absara biha basuratu, that the one who looks through this dunya, in other words, the one who looks through this world and realizes for what it is, that it is not the end point, it gives him vision, it gives him basira, it gives him insight. But then the Imam, he says, Man absara ilayha a'mathu. But the one who only looks towards it as that final vision, that final focal point, you find that it blinds a human being. So you find the way that you look at this question of does Allah misguide people has a profound impact. Why? You know, there was one group of individuals in Islamic history in the modern world that they believed that the human being has no agency, that he has no free will. In other words, when there's an action that we carry out, Allah, He puts that action within us and He carries it out. You see, when you understand the world in this manner, this question becomes simple, that Allah misguides and Allah guides, we are to do nothing. But no, there was another group of individuals that said that when the Quran is saying that Allah guides and He misguides, there must be a criteria upon which Allah gives hidayat, and there must be a criteria upon which Allah is misguiding. You see, this question is difficult on a number of different levels. The first reason that this question is difficult is that when you look in the Quran, Allah condemns the act of misguidance. That there are several ayat of the Quran, those individuals who would misguide other, Allah is condemning them. For example, in chapter 32, verse 24, Allah says, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. That we have made them leaders who guide to the fire of hell, and on the day of judgment they'll have no supporters. So you find over here, those who would misguide others towards the fire of hell, the Quran says on the day of judgment they have no helpers, they're being condemned. No, another verse it says that فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. That who is a bigger dhalim, a bigger oppressor than the one who ascribes a lie towards God, who speaks untruthfully about God, لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. And the reason he does this is to misguide people without having knowledge. So on one side, the Quran is giving a condemnation of those who misguide. But then on the other side, there are several ayat of the Quran that say Allah misguides. So you find this is one challenge. The second challenge to this question
is that Allah, He went through a great deal of effort for the guidance of mankind, speaking metaphorically. That Allah, He gives us the Quran, He gives us the prophets, He gives us the imams, He gives us aql and reason, He gives us a fitrah and a nature. All of this is what? All of this is for the guidance of man. But at the same time, you find that he misguides over there. But the third and the biggest challenge to this question is this, is that if we take these verses at face value, and we say that God is the one who completely misguides, then on the day of judgment, I can say to Allah, oh Allah, why are you placing me in the fire of hell? At the end of the day, you are the one who guides, you are the one who misguides. If you misguided me, it was your own action, now you're throwing me in the fire of hell? So you find that there's a number of different challenges that come up when you explore this question. And that's why when I analyze this discussion tonight, the first thing which I want to examine is that what are the different types of hidayat and guidance mentioned within the Quran. The second level, I want to examine what is the relationship between misguidance and guidance. Number three, what are the different types of misguidance? And at the fourth level, whom were different figures in Islamic history that Allah guided to the right path, and whom were those that Allah misguided away from the right path? Now, when it comes to this discussion, to understand this question of does Allah misguide people, we need to fundamentally understand that what is hidayah and what is guidance. Because when we looked at the verse in Surah Al-Insan, it mentioned that guidance was so important that after the creation of mankind, the first thing Allah, He says that inna hadaynahu sabil, that we guided them to the path. You know, when you look at the Quran, you find that there are over 310 places in the Quran where Allah uses the word hidayah and its derivatives. And what each of these different places goes to show is that guidance is not of the same type. There are different types of guidance and there are different nature of guidance. You know, if I told you to bring me to MOMIN Center, one way you can guide me is you give me the address and you say, go over there. But another way you can guide me is that you take me by the hand and you take me all the way over there. Both of them are guidance, but you find intuitively we understand that they're very different forms of guidance. And that's why when you look in the Quran, you find that there are 4 different types of hidayat that the Quran speaks about in the life of man. The first form of hidayat you find is found in the 20th chapter of the Quran. And this verse is a quotation which Allah, He does of the Prophet Musa. That when Fir'aun says to Musa that who is the Lord of you two, Harun and Musa, Musa, he replies by saying, قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَ ثُمَّ هَدَى. That our Lord is the one that He gave every single thing its existence and then He guided it. You know, when the Quran says kulla shay, the word everything includes mankind and includes non-mankind. But over here, the Quran is saying even those entities which were not human beings, Allah guided them. In other words, the first type of hidayat that the Quran it speaks of is that Allah has given a capacity within mankind for perfection. And that capacity is something which is there within our nature. That if that capacity for guidance and perfection was not there, you find that you would not be able to advance within your life. So you find this is that first form of hidayah that the Quran mentions. The second form of guidance that the Quran mentions is to the deen in and of itself. And over here the Quran says, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. That there are a group of leaders who guide, we have made them guide by our command. So you find over here that the Quran is showing that at the first level, every single thing has hidayat. By the means of perfection and that capacity for perfection, everything has hidayah. But at the second level, you find there is a different type of guidance that through your own free will, you can accept the message of the prophets, of the Aimma, and the Quran speaks of this. But then at the third level,
The Quran, it gives a type of guidance which will give us insight into this question. And over here it says that, O human being, everyone receives guidance in a general level. But those who accept that guidance, Allah gives a special form of guidance within their life. That Allah gives tawfiq within their life. You know, one verse of the Quran, it says, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Those who are already guided, Allah increases the hidayat and the guidance within their life. No, I'll give you another verse. Another verse, it says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. That it says, indeed, those who believe, that they already have belief. And number two, they already act righteously. Allah guides them. Why? Allah gives them hidayat because of that guidance. So over here, the Quran is demonstrating that, O mankind, that once you have accepted the message of Allah, there is a special form of guidance that comes into your life. And that form of guidance is something which is maksus and special for the believers. You know, in Islamic history, there was an individual by the name of Jundab ibn Junada. It's stated that one day Jundab ibn Junada, he was there with his tribe, and his tribe would worship idols. One day, as he's worshiping those idols, he notices that an animal comes and urinates on the idol. When that animal urinates on the idol, he begins to think to himself that I am asking this idol to protect me when this idol can't protect itself from a simple animal. He says, because of my conscience that day, after that, I never returned to the worship of this idol. You see, over here, he made a conscious decision. But now look how Allah guides this individual. He hears that there is a prophet in Mecca. So he goes to Mecca, and when he goes to Mecca, the first thing he does is he sits in front of the Kaaba hoping that he'll meet this prophet. As he's sitting in front of the Kaaba, all day goes on, he doesn't see Rasulullah. That night, a man comes and he says to Jundab, "Oh man, you look as if you're an outsider over here. Come and sleep within my house." So he sleeps in the house of that individual. The second day he comes to the Kaaba, he sits in front of the Kaaba. You know, that man whose house he slept in, he comes again. And he says, "Oh man, it's been 2 days. Why are you sitting here? What are you waiting for?" The man says that, "If I tell you, do you swear that you won't tell anyone else?" The man replies by saying, "I take the name of Allah that I won't tell anyone else." Jundab, he says to that man, "I heard there was a prophet, can you introduce him to me?" You find that that man, he takes him, introduces him to Rasulullah. Jundab, he accepts Islam. You know who this Jundab was? This Jundab is Abu Dhar al-Ghifari. And that man who he met in front of the Kaaba, whose house he stayed at, is Ali ibn Abi Talib. You see, Abu Dhar made a conscious decision that he won't worship that idol. But Allah guides him in such a manner that the first person he meets in Makkah is that man whose companion he'll be for the rest of his life. So you find in that manner that when it comes to the believers, Allah, He gives tawfiq within their life. And He gives a special form of guidance within their life. This is the third level of guidance. But the fourth level of guidance that the Quran mentions in the life of man is that on the day of judgment, when the believers are told to go towards paradise, they'll say, "Alhamdulillahi alladhi hadana lihada." That all praises belong to Allah who guided us in this manner. So now we come to the question that when we understand that there are different forms of hidayah, there is one form of hidayah by your capacity, and there is one form of hidayah by your free will, and there is one form of hidayah which is given by God. The question is misguidance of the same nature? And what is the relationship between misguidance and guidance?
You see, what the relationship between misguidance and guidance isn't that they're polar opposites. You know, light and darkness are not polar opposites of each other. The moment light is absent, darkness is there. And that is the reality of gumrai, of dalala, of misguidance. Misguidance has no wujud, no existence. That the moment hidayat is gone, you find misguidance, it comes at that moment. And that's why the question that does Allah misguide people, you find at the first level, the answer to that is that everything is within the domain of Allah. That nothing operates outside of His domain. But at the second level, when Allah misguides somebody, it is not an initial misguidance, but rather it is because they themselves, out of their own free will, were misguided. And that's why the Quran in Surah Al-Baqarah, it says, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. That those individuals, there was already a sickness within their heart, and Allah, He increased that sickness within them. No, another verse, it says, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. That, صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ. A second salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So you find this next verse, it says that when they were misguided, when you find the Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Can you watch? That when they were deviated, you find Allah deviated them from the right path. So over here, the Quran is showing that when Allah misguides somebody, there is a criteria. And that criteria is that because of their own free will, they were misguided. But you find that on top of this, Allama Tabatabai, he gives a different answer. He says that when you look at the believers, and when you look at the mercy of Allah, the mercy of Allah is such that it doesn't make sense that Allah will take somebody down a downhill spiral. But He says that all Allah does is that He removes that special guidance from the believers when that misguidance it comes, and this is that misguidance. So you find over here, it's as if one is in a new city and that GPS is turned off, they don't know where to go. And you find there are many examples of it in Islamic history of such individuals. You know, the famous individual by the name of Zubair. Zubair was an individual who was amongst the closest confidants of Amir al-Mu'mineen. That you know the difference between the day of Jamal and Saqifa was 25 years. Zubair is that individual that he comes to Amir al-Mu'mineen after the event of Saqifa, and he says, "Oh Ali, why don't you uprise?" Amir al-Mu'mineen says, "Oh Zubair, if I had 40 individuals with me, I would ask for my right." So Zubair, he looks and he says, "Oh Imam, there are more than 40 over here." Amir al-Mu'mineen says, "Oh Zubair, then all of you come, shave your heads, and stand at my door." You know, the next day only 4 individuals came. Abu Dar, Miqdad, Ammar, and Zubair. You know, Zubair's mother was the sister of Abu Talib alayhi salam. That makes Zubair the first cousin of Amir al-Mu'mineen. You know, this Zubair was so close to Ali ibn Abi Talib that it stated one day that Zubair was looking at Amir al-Mu'mineen in front of Rasulullah. And Rasulullah, when he sees Zubair looking at Amir al-Mu'mineen, he says, "Ya Zubair, atuhibbu aliyan?" That do you love Ali? And Zubair, he says, "Ya Rasulullah, Ali is my relative and Ali is praised by you. How can I not love Ali ibn Abi Talib?" Rasulullah says, "Oh Zubair, a day will come when you will fight Ali ibn Abi Talib." You know, Amir al-Mu'mineen reminded Zubair of this conversation. And as Zubair was leaving, Zubair never fought in the Battle of Jamal. Zubair, he decided to leave. And as he was leaving, he was killed by one of the Khawarij. You know, when Amir al-Mu'mineen picked up the sword of Zubair, he said, "This is that sword which would defend Islam. And this is that sword which would defend Rasulullah." And you find he began to praise the accolades of Zubair.
But the reality of this individual is that within 25 years, he went from an individual who would be the closest of the confidants of Ali ibn Abi Talib to an individual who opposes Amir al-Mu'mineen on the day of Jamal. In other words, the lesson that Zubair he shows is that no matter how many accolades you have, if you leave the side of Ali ibn Abi Talib, those accolades in reality are worthless. And you find this is what is seen. But Allah misguided this individual because he made his own decisions. And in that manner, you find that it was a downfall upon a downfall. But then there are certain individuals that Allah, He gives them tawfiq. And He gives them such tawfiq that they stand on the day of Ashura and they stand in the defense of Sayyid al-Shuhada. You know, there was a companion by the name of Sa'id bin Jubair or Sa'id bin Abdullah, the names differ. It stated that Sa'id was an individual who was above 90. That at that age, it's very difficult for a person to fight. So Sa'id, he comes to Imam al-Hussein and he says, my body has the capacity to take arrows into it. That when Imam al-Hussein goes and he prays Salaat, Sa'id stands in front of Sayyid al-Shuhada arrow after arrow. You know, these companions were those companions that before Banu Hashim was martyred, they were martyred. And each of them would fight in the hopes that a day wouldn't come when Abbas would be injured. And a moment wouldn't come when Qasim would be injured. No, they would fight in the hopes that a moment wouldn't come where Hussein has to stand at the body of his young son Ali Akbar. You know, when Hur's son went on the day of Ashura, Hur's son, he called upon his father. But when Hur, he goes to the body of his son, he finds that his son is in the lap of Imam al-Hussein. And Hur, he says that, oh master, why is it that you came? I could have picked up the body of my son. Imam al-Hussein says, oh Hur, a father shouldn't have to see the body of his young son, O Hur. I say, O Sayyid al-Shuhada, a time will come after Zohar on the day of Ashura when you sit by the body of Ali Akbar and there will be no one to help you lift that body of Akbar. You know, Ali Akbar was that individual that they say when Akbar was leaving the tents, it's as if a janaza was leaving the tent. You know, Akbar would come out of the tent, the women would pull back Ali Akbar. And it stated that the tent would open, it would close, that one after another, everyone wanted to bid farewell to Ali Akbar. You know, Hamid ibn Muslim, he says that as I was watching the tent, I saw that there was a young girl who was grabbing the shirt of Ali Akbar. And I thought to myself that if it was somebody older, they would hold by the shoulder or by the upper body. He says, who is it that was grabbing the shirt of Ali Akbar? It stated on that day that the sister of Ali Akbar, Sakina, she would come towards her brother and she would say, Irham ghurbatana ya Ali Akbar. Oh Ali Akbar, have mercy upon us. Oh Ali Akbar, after this we'll be alone, oh Ali Akbar. You know, Ali Akbar, he's leaving. And as Ali Akbar is leaving, Imam al-Hussein ties the turban on the head of Ali Akbar. And as the Imam is tying the turban of Ali Akbar, he says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. You know, there was one scholar, he was reciting the Masayib of Ali Akbar. You know, in his dream, he saw the body of Imam al-Hussein. And he saw that the body of Imam al-Hussein was covered in wounds. You know, after he recited the Masayib when he woke up,
The next night when he slept, he saw that there were only 2 wounds on the body of the Imam. So he says, "O Mawla, O Master, what is this?" The Imam says, "O my reciter, whenever my Shia, they cry over me, my wounds they heal." So he says, "Then why is it that there is a wound on your chest and your back still?" The Imam says, "Oh man, there are 2 wounds that no matter how much you cry, those wounds, they don't go away. The one on the back represents the shahadat of Abbas. And the one on my chest is that son of mine on the day of Ashura, Ali Akbar." You know, how did Imam al-Hussein bid farewell to Ali Akbar? The Imam, he would say, "Oh Akbar, go." Akbar is going towards the Maqtal. But as Akbar is going towards the Maqtal, he sees that his father is coming behind him. Akbar says, "Oh Baba, you gave me ijazat." The Imam says, "Oh Ali Akbar, you don't have children, oh Ali Akbar. Ali Akbar, you don't know what it's like for a father to bid farewell to his son for the final time." The Imam says, "Oh Ali Akbar, go and fight. But oh Akbar, as you're fighting, turn around so your father can see your face." Ali Akbar goes to the Maqtal. And now here the Maqtal, it says, "Nadar al-Hussein ila wajhi Ali Akbar." That Imam al-Hussein would watch Ali Akbar wa tanzuru al-layla ila al-Hussein. That the Imam would watch Ali Akbar fight and Layla would watch Imam al-Hussein. And when there was worry on the face of Imam al-Hussein, Layla would know that Ali Akbar is in difficulty. A point it comes where the Imam is worried. Layla says, "Oh Hussein, is our son Akbar in difficulty?" The Imam says, "Oh Layla, the mother of a dua, for the dua of a mother for her son is accepted, oh Layla." You know what Layla does at that moment? She raises her hand and she says, "Ya Rad Yusuf ila Yaqub wa Ismail ila al-Hajra urdud ilayya waladi Ali." She says, "Oh, the one who returned Yusuf to Yaqub and the one who returned Ismail to Hajra, return my Ali Akbar." You know, Ali Akbar, he comes back and he says, "Ya Abata, al-atashu qad qatalani." That, "Oh father, this thirst is unbearable." The Imam says, "Oh Ali Akbar, your grandfather will give you from the pool of Kauthar, ya Ali Akbar." You know, Ali Akbar, he goes for the final time. A point it comes, an arrow goes into the chest of Ali Akbar. Ali Akbar falls to the ground. Imam al-Hussein comes to the body of his son. You know, over here the Maqtal, it says, فَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّي. The Imam places his cheek on the cheek of Ali Akbar. And the Imam says, "Ala dunya ba'daka al-afa." That, "Oh Ali Akbar, after you made this world become khak, oh Ali Akbar." The Imam, he lifts the body of Ali Akbar. He looks towards Najaf. He says, "Oh father, lifting the door of Khaybar was easy. Look at Hussein lifting the body of..." ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Ya Allah, to the right of Muhammad and Ali Muhammad, wherever the followers of Ahlul Bayt are in difficulty, help them. Wherever they're sick and ailing, cure them. Ya Allah, accept the hajat of those amongst them. Ya Allah, we pray for the intercession of this marhum. We pray for his shafa'ah on the day of judgment.
1 time Surah Al-Fatiha, 3 times Surah Al-Tawheed, Murtaza Rizvi ibn Habib Rizvi, and for each of your own marhumin. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein, شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، 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 شبیر کو اکبر کا جنازہ شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، 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 جنازہ نہیں ملتا، شبیر
عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر صدا دیتے ہیں شبیر صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو اے نور نظر تم میری نظروں سے نہا ہو مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا جنازہ نہیں ملتا شبیر صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو اے نور نظر تم میری نظروں سے نہا ہو مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا میں صرف پیغمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے
تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اے فوج ستم بیر خدا راہ دکھا دو، یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، میں صبت پیمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اے فوج ستم بیر خدا راہ دکھا دو، یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اکبر تیرے صدمے سے پدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اکبر تیرے صدمے سے پدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، صدقے ہو تمہارے یہ پدر راج دلارے، دیتے ہیں جوان لال ہی پیری میں سہارے، غم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی، میں خاک پہ گر
مرتا ہوں اٹھاتا نہیں کوئی ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا صدقے ہو تمہارے یہ پدر راج دلارے دیتے ہیں جوالال ہی پیری میں سہارے غم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی میں خاک پہ گرتا ہوں اٹھاتا اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو نظر تم میری نظروں سے نہا ہو مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا یقیناً آپ تمام حضرات کے علم ہے کہ مجلس اصالہ ثواب ہے. داخل ثواب ہونے کے لیے حبیب بھائی کا حکم تھا, فرح باجی کا حکم تھا کہ ایک نوحے کے چند شعر پیش کروں, تو 2-3 شعر ایک نوحے کے پیش کرتا ہوں. یہ رسم زمانے میں یہ رسم زمانے میں کہاں ہوتی ہے اکبر, تم روئے نما کو تمہیں ماروتی ہے اکبر, ارے تم روئے نما کو تمہیں ماروتی ہے اکبر, ارے لاشے پہ جواں لال کے بانو یہ پکاری, اے راغت جانور نظر ماں تیرے واری, پیری میں غمیں چھوڑ کے جاتے ہو پیارے,
ارے اب کون جنازے کو اٹھائے گا ہمارے؟ یہ رسم زمانے میں ارے کہاں ہوتی ہے اکبر؟ تم روئے نہ ماں کو تمہیں ماروتی ہے اکبر، ارے رن میں میرے بچے کا لہو اتنا بہا ہے، ارے چہرہ میرے دلبر کا لہو رنگ ہوا ہے، ارے کیا درد ہے جو ماں کو بتاتے نہیں اکبر، ارے کیا درد ہے جو ماں کو ارے بتاتے نہیں اکبر، ارے کیوں ہاتھوں کو سینے سے ہٹاتے نہیں اکبر؟ یہ رسم زمانے میں کہاں ہوتی ہے اکبر؟ ارے تم روئے نہ ماں کو تمہیں ماروتی ہے اکبر، آواز پہ میری جو نہیں اٹھتے میرے لال، ارے اچھا تیری مرضی میرے زخمی میرے نڈھال، سو جاؤ تم ہی چین سے جاوار کے دلبر، ارے اب نیند تیری ماں کو نہیں آئے گی اکبر، یہ رسم زمانے میں کہاں ہوتی ہے اکبر؟ تم روئے نہ ماں کو تمہیں ماروتی ہے اکبر، یا حسین Salaat. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، ہر سینے پہ جو شاک پلی، سینے پہ آدم بھائی مارتا پلی، ہاں جس کی ابا رن میں جلی، جس کی ابا رن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین،
ہائے جوان اکبر جوان ہائے جوان اکبر جوان ہائے جوان اکبر جوان ہائے جوان اکبر جوان ہائے جوان اکبر شبیر کی وہ لاڈلی او شبیر کی لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی ہاں جس کی ابا رن میں جلی جس کی ابا رن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے مام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین خصوصا سیدی مولاي ابو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن يقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا روح وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بواذب الصلوات. What do you want to say?